یا مجیب الدعوات یا اللہ سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، عظیم دن ہے میرے مولا، عظیم مہینہ ہے یا کریم، عظیم مجلس ہے یا کریم، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما یا مجیب الدعوات یا مجیب یا اللہ ہمارے یقین کو پختہ کر کہ جو مانگتے ہیں تو ہمیں عطا فرماتا ہے یا اللہ، اس یقین کو مضبوط فرما کہ جو تجھ سے مانگتے ہیں عطا فرماتا ہے، لیکن دیتا اپنی مرضی سے ہے اور اپنی حکمت سے ہے، لیکن دیتا ضرور ہے میرے مولا یا اللہ، یہاں یقین ہمارا پکا کر دے تاکہ ہم تجھ سے بار بار مانگیں، ہر چیز مانگیں اور ہر وقت مانگیں یا مجیب الدعوات 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 یا اللہ، جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو ہمارے اندر خواہشات ہیں سب کو پورا فرما یا اللہ، ہماری مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ، آج کی صبح ہمارے لیے بہترین صبح فرما، آج کے آنے والا دن بہترین دن فرما، ہر آفات سے ہماری حفاظت فرما، اچھی خوشخبری نصیب فرما یا اللہ، بری خواتوں سے ہمیں دور فرما میرے مولا یا مجیب الدعوات یا اللہ، ہم سب کچھ تیرے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں اس پورے یقین کے ساتھ کہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو الرحیم ہے، سب سے بڑھ کر تو ہی رحمت کرتا ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات ہمارے ایسے ساتھی جو مجلس میں آنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کے سبب سے بیچارے نہیں آ سکتے، اللہ پاک ان کی بیماری کو دور فرما اور اس کو اس مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرما یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا اللہ، ہمارے اس یقین کو مضبوط فرما کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تو عطا فرماتے ہیں میرے مولا یا اللہ، اس
مانگنے کے اور دینے کے تعلق کو مضبوط فرما دے میرے مولا، ہمارے یقینوں کو مضبوط فرما دے، اور ہم تجھ سے عاجزانہ گڑ گڑا کر رو کر میرے مولا تجھ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں۔ تو سب سے زیادہ اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جو خوشی ہو تب بھی تجھ سے مانگے، صحت ہو تب بھی مانگے، بیماری ہو تب بھی مانگے، پریشانی ہو تب بھی تجھ سے مانگے، اور تیری طرف جھکے اور تجھ سے ہی التجائیں کرتا رہے، کیونکہ تو ہی ہے واحد لا شریک، تو ہی ہے ہمارا رب، تو ہی ہے قادر، تو ہی حقیقی دینے والا میرے مولا، اور تو ہی دیتا ہے۔ یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات جس بندے کا یقین بڑھ گیا کہ میں مانگتا ہوں دیتا ہے، وہ بندہ سب سے قریب ہوتا ہے اپنے رب کے۔ ایسا بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا، مستقل ایک سکون میں رہتا ہے۔ یا مجیب الدعوات یا اللہ ہمیں ایسی آنکھ نصیب فرما، ہم تجھ سے مانگیں تو آنکھوں سے ہمارے پانی جاری ہو جائے میرے مولا، آنسو نکلے میرے مولا، تجھ سے مانگتے مانگتے یا کریم ہمارے قلوبوں کو نرم فرما میرے مولا، ہم زبان سے نہ مانگیں، ہمارے جسم کے ایک ایک لمحہ تجھ سے طلب کرتا ہو میرے مولا، اور تجھ سے مانگتا ہو۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری نعمتوں کے زوال سے، جو عظیم نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی میرے مولا، اس کے زوال سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے غضب سے میرے مولا، ہم پناہ مانگتے ہیں تیری نافرمانیوں سے، ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسا بندہ بنے جو ہم تجھ سے نہ مانگیں، ہمارے ہاتھ نہ اٹھ سکیں، ہماری توجہ تیری طرف نہ ہو، اور تیری طرف ہم جھکیں نہ مانگنے کے لیے۔ یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات تجھے بندے کا مانگنا میرے مولا اس قدر پسند ہے، جتنی بھی عبادات تو نے عطا فرمائی ہیں ان سب کا مغز جو ہے میرے مولا وہ دعا ہی ہے۔ ہر عبادت جس میں دعا نہ ہو وہ عبادت نہیں، وہ خالی ہے۔ ہر عبادت جس میں دعا ہو میرے مولا وہی عبادت ہے۔ یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب شیطان ملعون ہمیں مایوس کرتا ہے اور تجھ سے دعائیں مانگنے سے روکتا ہے، میرا رب ہمیں پکارتا ہے آؤ مجھ سے دعا مانگو۔ یا اللہ تیری اس پکار کو ہمارے روح میں گزار دے، یا اللہ تیری یہ پکار جو ہے ہماری اتنے مجبور کر دے کہ ہم تو ذرا جھک جائیں، اپنے ہاتھ اٹھا سکیں میرے مولا، ہم پہ رحم فرما۔ سب سے بڑا رحم تیرے اس بندے پر ہے جو ہر وقت تیرے سامنے دعائیں مانگتا رہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا رہے اور فریادیں کرتا رہے میرے مولا۔ ہم بندوں میں شامل فرما کہ غموں سے زیادہ خوشیوں میں تجھ سے مانگیں اور تیری نعمتوں کا شکر کریں۔ ہم وہ بندے نہ ہوں کہ پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا اور ضرورتوں کا انتظار کریں کہ تب ہم تجھ سے مانگیں گے۔ اے میرے مولا
خوشحالی میں اس سے زیادہ دعا مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات. خوشی کی حالت ہو یا بیماری کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے انسان، سب سے بہترین چیز اللہ نے صدقہ رکھا ہے. فوراً چھوٹی سی بھی تکلیف آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف جائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے توبہ کے بعد کہ صدقہ کرتے، اور صدقہ کرتا ہے جب تک بیماری ہے. صدقہ کتنا دینا چاہیے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے نا. صدقہ اتنا دے جتنی اس کی حیثیت اللہ پاک نے رکھی ہے. یعنی حیثیت جتنی اللہ نے دی ہے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق دے. یعنی حیثیت اس کی اگر 10,000 کی ہے تو وہ 5 پاؤنڈ صدقہ نکال رہا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ 10,000 کی پوزیشن ہے تو اسی حساب سے صدقہ نکالنا شروع کرے. صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس چرخان والا چکر، نہیں. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں، اور قربانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے. تو اس کے لیے اتنی قربانی دے کہ جو اس کی اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے. اور خوشی کی حالت میں بھی یہی ہے، جب خوشی ہو جائے تو سب سے پہلے توبہ اللہ سے، توبہ کے بعد شکر، اور شکر کے سب سے پہلے کیا ہے؟ صدقہ. فوراً کہ اللہ تعالیٰ یہ تم نے میرا کام کیا ہے، تم نے اس سے نجات دی ہے، اس پریشانی سے نجات دی ہے، خوشی ہوئی ہے مجھے بے انتہا، تم نے مجھے انعام دیا ہے، آج میرے رزق میں برکت دے دی ہے، آج میری پسند کی چیز دی ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی طرف رجوع کرے. جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. فوراً صدقے کی طرف چلے. ہم دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. پریشانی ہو تب بھی بھول جاتے ہیں، خوشی ہو تو پھر تو بھول ہی جاتے ہیں بالکل. یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات